الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العلی العظیم. The craving for excess wealth kept you people neglectful until you confronted the graves. Yes, certainly, you will soon realize. Again, yes, certainly, you will soon realize. Yes, certainly, if you had believed with certainty, you would not have craved for wealth. Indeed, you will see hell. Again, indeed, you will see it with certainty. Then on that day, you will surely be questioned regarding the favors. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر اقرا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر پیغام رمضان میں سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان. روز کی طرح آج بھی شرف حاصل ہوا آپ سے ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا، سیکھنے سکھانے کا اور اپنے مہمانوں سے سوالات کرنے کا. اور آج بھی ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھے روز کی طرح ہمارے مہمان ہوں گے جو اپنے اپنے پروفیشن سے ہمیں بتائیں گے، ہماری زندگیوں کو سنواریں گے. اور اسی کو لے کر ہم آج کے پہلے مہمان کو دعوت دیں. جی ہاں بالکل، آج ہمارے درمیان ریلیجس اسکالر، اسلامی اسکالر موجود ہوں گے. علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تشریف لا رہے ہیں.
جی ہاں، اور ان کے ساتھ ہی آج ہماری دوسری گیسٹ جو ہوں گی وہ کیا سوچتی ہیں، کیسے کائنات کو دیکھتی ہیں اور ان کے کیا جذبات ہیں، یہ ان سے زیادہ ان کے رنگ بولتے ہیں۔ ایمرجنگ آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں اور بہت خوب، بہت کمال اپنے کام سے دنیا کو دکھا رہی ہیں۔ میں یہاں دعوت دینا چاہوں گی، بلانا چاہوں گی سہیبہ کو۔ جی ہاں ناظرین، آج دونوں مہمان ہمارے درمیان آ چکے ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، سہیبہ بھی آ چکی ہیں، تو ان دونوں سے ہی گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فکر آخرت، اور یقینی طور پر آج ضروری ہے آخرت کو یاد کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اور رمضان المبارک بھی ہمیں اسی کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہمیں آخرت کی کیا تیاری کرنی ہے۔ علامہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب، فکر آخرت ہے ہمارا ٹاپک، تو یہ آخرت کی یاد ہمیں کس طرح مل سکتی ہے، کس طرح ہم آخرت کو یاد رکھیں، اور یہ جو رمضان ہے کیا یہ ہمیں یاد دلانے نہیں آیا آخرت بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اقرا ٹیلی ویژن کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے یہ ایک فکری پیغام رمضان کے نام سے پروگرام شروع کیا ہے۔ دیکھیے، آخرت جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ایک ہوتا ہے اول اور ایک ہوتا ہے آخر۔ تو آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد جو دنیا آنی ہے اس کا مطلب آخرت ہے، دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور اس دنیا میں کسی کی اچھائی کا یا کسی کی برائی کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، نہ کسی کو صحیح معنوں میں سزا مل سکتی ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عدل اور انصاف اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے تھا جہاں کسی نیکی کرنے والے کو ریوارڈ ملتا اور کسی گناہ کرنے والے کو، کسی برائی کے مرتکب کو صحیح معنوں میں سزا ملتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات مینشن کر دی تھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور شاید یہی وہ نقطۂ اعتراض تھا جسے ابلیس نے شیطان کے بننے سے قبل ہی سامنے رکھا تھا، اور پھر ملائکہ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم اتنے سارے ملائکہ ہیں تو آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے آ کر آپ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے خالی کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں پڑا ہوا رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو۔ تو اتنے ملائکہ موجود تھے، پھر انسان کو عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ تو وہ انسانوں کی عبادت ایک الگ طرز کی عبادت ہے، یعنی انسان کو دنیا میں بھیج کر مسائل سے نبرد آزما کر کے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یعنی ہر طرح کی محبتیں، ہر طرح کی خواہشات اس کے دل میں سمو کر اسے کہا گیا کہ سب میں رہتے ہوئے بھی ہماری یاد سے غافل نہ ہونا۔ کیا بات! تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یعنی انسان کو یہ بتایا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور پھر فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، یعنی جسے زندگی ملی ہے اس نے مرنا ہے۔ اور گل صاحب، یہ واحد عقیدہ ہے جو بلیورز میں بھی اور نان بلیورز میں بھی یکساں ہے، یعنی اس سے کسی کے اختلاف نہیں ہے کہ آخر مرنا ہے، ایک دن آنا ہے جب موت ہوگی۔ تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تو زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے۔ لیکن کہیں اسلامی الہامی دین جہاں جہاں موجود ہے وہاں بہرحال یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک بار پھر کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک قبرستان سے مٹی اٹھائی، ایک ہڈی اٹھائی جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، اور اسے اپنے ہاتھوں سے چورا کر کے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ہاں، اللہ اسے زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر۔ اور جب ہم مٹی ڈالتے ہیں قبر پر تو کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، وفیہا، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو اٹھائے جانے کا تصور ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا تصور ہے، یہ ہے وہ فکر آخرت جو ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ کیا بات ہے! اور ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کب موت آئے گی، قرآن کریم نے بھی کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ یہ جو ہم اس محفل میں اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، ہم یہاں سے اٹھ پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے، ہم گھر پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. آئے دن ہمارے سامنے یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ فکر آخرت تازہ نہیں ہوتی. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ شاید رمضان المبارک ہمیں یہ فکر آخرت کا تصور دینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی کیسی فصل لہلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسجدیں جو عام طور پر ماتم کنا ہوتی ہیں اور صفیں کج ہوتی ہیں، محراب ویران ہوتے ہیں، اور ہم مصروفیات زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ پر گراں گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب ہے پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور طب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. کیا کیا بات ہے، بات کیا ہے، بات ہے. کیا اور ہم بات یہ ہے. دیکھتے ہیں کہ فجر کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں مسجد میں جمعے کا سما ہوتا ہے، جمعے کی طرح نمازی ہوتے ہیں، ایک بہار آ جاتی ہے. پہلے ہی دن سے ہم جب رمضان پہلا آتا ہے، پہلی سحری کا وقت جب ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مساجدیں آباد ہو جاتی ہیں بڑی تعداد میں. یہ جو مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں تیاری کا ایک طریقے سے ایک تیاری کا پیغام دے رہا ہے. کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی ہے نا، ہر روز فرشتے آ کر گویا ندا لگا رہے ہوتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو کہ تمہارے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اور اے برائی کے طالب اب تو رک جاؤ کہ اب تو رکنے کا وقت آ گیا ہے. اور پھر رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور ایک روایت میں ہے وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، یعنی جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو باقی وہ شیاطین جو انہوں نے ہمیں آٹو پہ چلایا ہوا ہے وہ بھی آزاد ہوتے ہیں، اور پھر ہم تو خود ہی شیطان کے علم بردار بن کر چل رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. اور ہر دن ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ ایک مومن کے لیے تو آپ اسی طرح سے ہے کہ وہ شاید سیکھ ہو، بہتری ہو، اور ایک نئی ڈگر ہو، بہتر ڈگر ہو. اچھا، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک آرٹسٹ کائنات، خلق کائنات کی وہ تمام رنگوں کو، وہ تمام کاوشوں کو، اس کی قدرت کو زیادہ محسوس کرتا ہے. رب نے اس کو چنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ آنکھ رکھتا ہے ایک عام آدمی سے. کیسی ہے کائنات، آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور بینگ اے آرٹسٹ آپ کس طرح اس کو محسوس کرتی ہیں کہ دنیا میں ایک تو مسلمان، پھر وہ ایک آرٹسٹ ہے، دنیا میں اس کا کتنا اعلیٰ مقام ہے نا، دین دنیا دونوں میں رب نے اس کو قریب ترین کر لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے آرٹسٹ آپ پہ کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں نیچر کو؟ جیسے کہ دنیا ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، ہم دنیا کو ہر طریقے سے دیکھتے ہیں، ہم کلرفل طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک نئے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں اور خوبصورتی دیکھ کر ہم صرف اس کو ڈرا کر لیے. نہیں، ہم آخرت کی بھی یاد دلانے کے لیے، ہم اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے، یا ہم اس کو ایسا ڈرا کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے صحیح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں یا جو لوگ ہماری آرٹس دیکھ رہے ہیں، بھلے آخرت کی وہ صرف ایک پینٹنگ دیکھ کے ان 5 منٹ کے لیے بھی اگر ان کے دماغ میں یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ نہیں واقعی مطلب یہ ہے، یہ بات ہے، یا آخرت میں یہ چیز کام آئے گی، یا ایسے ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اگر 5 منٹ کے لیے بھی آخرت کو یاد کر دینا، کیونکہ ویسے تو آخرت کو سب بھول چکے ہیں. جیسے ہمارے ایک استاد ہیں تو وہ ہمیں ایک بات بتاتی تھی، ہمیں سمجھاتی تھی، کہتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی نا ایک چیز کو ہی لے کر نہیں بیٹھنا، مطلب کبھی بھی ایک ہی چیز کو لے کر نہیں بنانا کہ مطلب بس خوبصورتی ہے تو سب ہے، سب اسی کو ہی دیکھیں گے. نہیں، آپ کے دل کے اندر کی چیز کیا کہہ رہی ہے. آپ کو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی تو جانا ہے، تو آپ کو آخرت کی بھی ایسی کوئی چیز بنانی ہے. لیکن بس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسی پوائنٹ سے دیکھیں، اور کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح، لیکن دنیا میں جو بری چیزیں، اچھی چیزیں، ان سب کو فیل کرے، ان سب کو دیکھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بینگ اے اسکالر، ایک سامنے بیٹھا ہوا شخص، ایک سامنے بیٹھی ہوئی پرسنالٹی وہ بلینک ہے. جتنا رب نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، جتنا رب آپ سے دلوا رہا ہے لوگوں کو، ایک استاد ہونے کے ذریعے، ایک علم پہ عبور حاصل کرنے کے ذریعے، مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے معاملے ہم سب اپنے آپ کو پرفیکٹ زون میں سمجھ رہے ہیں، تیاری کے سارے معاملات ہمارے آگے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان ساری باتوں پہ ہم اتر چکے ہیں. در حقیقت وہ کون سا پیمانہ ہو جس سے ہمیں لگے کہ ہماری تیاری کچھ مراحل میں ہے، مطلب شروع کر دی ہے. میں یہ تو نہ کہوں گی کہ ہم نے تیاری مکمل کر دی ہے. وہ فکر، وہ طلب کیسے ہو؟ بہت فکر انگیز سوال ہے آپ کا، اور بہت لمحہ فکریہ ہے یہ کہ
شیطان دھوکہ دیتا ہے یہ، اور انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تمہاری تیاری مکمل ہے، ہوں اور کبھی کبھی یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ تم بہت گناہ گار ہو تو تم کس منہ سے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کہ شرم تم کو نہیں آتی، اور کبھی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم تو بہت نیکوکار ہو، تم سے زیادہ بڑے گناہ گار موجود ہیں، تو تم کیوں اتنا ڈرتے ہو اور اتنی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ میں دو چیزیں عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جو علیہ وسلم معصوم تھے اور امام المعصومین تھے اور تمام انبیاء کرام کے امام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدمہائے مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اور ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیروں کو ٹٹول کر دیکھا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ پیروں پہ ورم تھا۔ آپ نے سلام پھیرا تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ کے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ تو مغفور ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ اتنے انعام اور اکرام کیے ہیں تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں، شکر ادا اللہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوسری طرف دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں رہنے کے دو طریقے بیان فرما دیے۔ فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یعنی دنیا میں دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، صحیح، اگر اپنے سے بلند طبقوں پہ دیکھو گے تو تمہیں پھر مایوسی پیدا ہوگی اور احساس کمتری کا شکار ہوگے اور ایک طرح کی یاسیت اور اداسی آئے گی اور کہ نیچے ہمارے پاس دیکھیں گے یہ تو نہیں ہے، شکر ہمارے پاس ہوگا۔ وہ نہیں ہے۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو صحیح، کہ اگر کیا میں بات 5 وقت کی نماز پڑھ بھی رہا ہوں تو ان کو تو دیکھو، وہ تہجد گزار ہیں، وہ کبھی کیا بات۔ اشراق اور چاش بھی نہیں چھوڑتے، کبھی اوابین بھی قضا نہیں کرتے۔ اگر میں غلط باتیں منہ سے نہیں نکالتا تو انہیں تو دیکھوں جو کبھی اچھی بات بھی بہت مشکل سے منہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ ہر بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے فوراً اچک لینے کے لیے ایک گھات لگائے ہوا فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو مستقل لکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہیں کہ ہم آج کانشیس ہوتے ہیں کیمرے کی آنکھ کے آگے، جی ہاں، کیوں آگے آئے تو اب ہم نے بالکل کیمرے کے یعنی جو ڈیکورم ہے اس کے حساب سے بات کرنی ہے، جی ہاں، لیکن ایک کیمرہ ہے جو مستقل آن ہے، مستقل آن ہے، یعنی سن شعور ملنے سے لے کر تا دم زیست ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ جلوت میں بلکہ خلوت میں بھی ہر چیز ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز ایسی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ آف دی ریکارڈ بات ہے، ایسا ہے ہی نہیں، ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے حیا نہیں کرتے اور باقی ساری دنیا سے ڈرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فکر آخرت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لحاظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مروت ہے اور اللہ تعالیٰ کا پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خبیر اور بصیر جو طاقت ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلے میں ہوں گے یا جلوت میں ہوں گے، مجمع میں ہوں گے، ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دیکھنے کا جو احساس ہے وہ ہمیں برائی سے روکے گا۔ کیا بات ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے فکر آخرت کو اجاگر کیا ہے، اور یقینی طور پر ہمیں بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور یہاں پہ ہم بانٹ رہے ہیں اس وقت ایک بریک، یعنی کہ بریک کا وقت ہوا ہے، اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ نے بالکل بریک نہیں لینی ہے، کیونکہ آپ نے بریک میں کرنا یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پہ اپنے کمنٹس، اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت محبت اور عزت کا سبب ہوتے ہیں۔ انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے کامنٹس کا، اور ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے info@iqra.tv۔ اسٹے ود اس، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بالکل، اور یہ وہ ڈسکشن ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ معلومات ہے کہ جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا، گوز بمز ہو رہے ہیں، رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں، دل میں ایک تھوڑی سی بے چینی سی ہو جاتی ہے، کریوسٹی ہو جاتی ہے اگلے سوال کو پوچھنے کی، جاننے کی، لیکن پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس مچلتی ہوئی روح کو، اس جذبات کو ہم خود
گلا گھونٹ دیتے ہیں اس انسانیت کا جو در حقیقت خلق کائنات نے بنا کے بھیجا تھا، جس سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اس نے زمین پہ آ کے کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ اس کی ڈیوٹیز ہیں اور رسپانسبلٹیز ہیں۔ سر یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی، پوچھنا چاہوں گی، بڑے لگے ہوئے، بڑے نپے تلے ہم الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں رب تعالیٰ کے لیے، راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن لا علم ہوتے ہیں۔ وہ کون سے انکشاف ہیں، وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس سے آپ بتانا چاہیں گے سننے والوں کو کہ در حقیقت یہ جاننے کی ضرورت ہے، آخرت کی تیاریوں میں اس کا حصہ زیادہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ بالکل۔ جب بھی کوئی مشین بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا۔ کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے لیے کوئی گائیڈ مقرر ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں کے بارے میں، روٹ کے بارے میں کون بتائے گا۔ اب گوگل نے یہ سہولیات دے دی ہیں تو آپ اس کی نیویگیشن لگاتے ہیں تاکہ آپ کو گمراہ نہ ہو اور آپ راہ نہ بھٹک جائیں۔ لیکن اس دنیا میں آ کر یہاں کے اتنے پرخطر اور اتنے مشکل ترین راستوں میں جہاں گھات لگا کر ہمارے چاروں طرف، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ان چاروں سمتوں میں شیطان تمہیں ورغلانے کے لیے اور راہ حق سے جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے موجود ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیے دو سمتیں ہیں جس کا ذکر نہیں کیا گیا، ایک وہ جہاں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ایک وہ سجدے کی جہاں انسان رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کتاب ہے، کون سی ایسا رہنما ہے جو زندہ و جاوید ہے، تو وہ قرآن کریم ہے۔ بے شک۔ اور قرآن کریم وہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا فیہ ذکرکم، یعنی قرآن کا موضوع انسان ہے، یہ میرے اور آپ کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان تھا، آپ نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کروں، بات چیت کروں، میں اسے اس طرح لیتا ہوں کہ جب آڈیو کال کرنے کا، وائس کال کرنے کا دل چاہتا ہے تو فرماتا ہے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں اور رب مجھے جواب دیتا ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کو ویڈیو کال کروں، رب تعالیٰ سے ملاقات کروں، تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو میں رب تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہوں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کے معراج ہے، کیونکہ مومن چل زمین پر رہا ہوتا ہے لیکن رب تعالیٰ کی جو رفتیں ہیں وہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیاں عطا کر رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا، آپ دیکھیے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے اخلاص، کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ ہم دنیا میں وہ عمل دنیا میں کر رہے ہوں اور دنیا والوں کے ساتھ کر رہے ہوں، لیکن اس کا ہمیں ریوارڈ، اس کا رزلٹ، اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے ہو، تو اس ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ دوسری بات یہ، صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو اس وقت جدا نہیں ہوتے تھے جب تک وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیں۔ اچھا۔ اور سورۃ العصر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر۔ اور زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک موجود جسے ہم حال کہتے ہیں پریزنٹ، ایک پاسٹ اور ایک ہمارا فیوچر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے سے دوچار ہے، بچ نہیں سکتی نقصان سے، سوائے چار صورتوں کے، الا الذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، the believers، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہے، یعنی وہ ان کو یاد دلاتے رہے، تذکیر کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جب راہ حق پر چلتے ہوئے انہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات جھیلنا پڑی، تو وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے کہ ڈٹے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سیکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ بغداد کے بازار میں برف بیچ رہا تو کہہ رہا تھا لوگوں میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برف لے لو، خرید لو مجھ سے میری برف۔ تو زندگی بھی برف کی مانند ہے، جس طرح ہاتیلی میں آپ ریت اگر بھریں تو جس طرح ریت، سمندری ریت آپ کی مٹھی سے نکلتی جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگیاں ہیں۔ ایک شاعر نے کہا نا کہ اے غافل گھڑیال تجھ کو یہ دیتا ہے منادی کہ خالق نے ایک گھڑی تیری عمر سے اور گھٹا دی۔ ہم تو سالگرہ بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری اگر عمر ہے مثال کے طور پر 50 سال کی، ہر سال ایک گرہ لگتی جا رہی ہے، یعنی 40 سال 45 سال تو آپ کی عمر سے نکال لیے۔ تو یہ تو مقام فکر ہے، یہ تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم زندگی سے دور اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حدیث شریف میں سے بیان کیا گیا، جیسے جیسے انسان کی عمر کم ہوتی جاتی ہے اس کی امیدیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ تو پھر حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان ہمیشہ، جس طرح قرآن نے کہا نا الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا کثرت کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ جس سے انتہائی دوام ملا ہو شہرت کا، وہ چاہتا ہے اور مزید شہرت مل جائے، میں ہر وقت ان رہوں خبروں میں،
ہر چینل پہ مجھے بلایا جا رہا ہو، جسے انتہائی مال و دولت دیا گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک گاڑی اور ہونی چاہیے، ایک فیکٹری اور ہونی چاہیے، اس ملک کا ویزا بھی میرے پاس ہونا چاہیے، بالکل بالکل، یہ فیکٹری اور ہونی چاہیے. ہلاک کر دیا کثرت ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. اور فرمایا حدیث شریف میں کہ اگر بنی آدم کو سونے کی، گولڈ کی 2 وادیاں، ویلیز بھی مل جائیں تو بھی اس کے پیٹ کی آگ نہیں بھرے گی، اس کے پیٹ کی آگ تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، گندک کے پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر جو فرشتے ہوں گے مسلط، وہ انتہائی سخت گیر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے آنکھوں سے وہ نابینا ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے، کسی کا رونا چلانا واویلا کرنا ان پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. اللہ اکبر. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون، وہی کریں گے جو ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے. ایک بچہ رو رہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے فکر آخرت نے رلا دیا ہے. اللہ پوچھا بیٹے تم تو بہت چھوٹے ہو، بہت کم سن ہو، تمہارے کہاں گناہ ہیں؟ رونا تو بڑوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے. تو بچہ کہتا ہے آپ ہی نے تو کہا تھا واعظ میں، یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی عورت جلا رہی ہوتی ہے ایندھن، آگ جلا رہی ہوتی ہے، کوئی جس طرح پہلے زمانے میں لکڑیوں کے چولہے ہوتے تھے، اب شاید ہم اسی طرف جا رہے ہیں، گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے پاکستان میں بالخصوص. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ بڑی لکڑیاں جلا رہی ہوتی ہیں تو اس کے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جہنم کو دہکائے گا تو بڑے لوگوں سے پہلے شاید بچوں کو ڈالا جائے. اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورت جس میں قیامت کا ذکر ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی آپ کے چند بال سفید تھے تو صحابہ نے کہا یہ اتنی جلدی آپ کے بال سفید ہو گئے، پہلے تو نہیں تھے. میں ان صورتوں نے میں قیامت کا تذکرہ ہے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب رات ہو جائے اور رات کو جب بستر پر جائیں، اور یہ ہماری زبان پر اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر میں یہ نیند موت کی بہن ہے نا، اموت میں مر رہا ہوں، وہ احیا اور تیرے نام پر پھر دوبارہ اٹھوں گا. اس وقت ہمیں ٹٹولنا ہے، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کے مرحلے سے اپنے آپ کو گزارنا ہے کہ آج کا دن کیسا گزرا ہے. اور پھر مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آنے والا دن اس گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. جو غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں آج ہوئی ہیں کل ان کا اعادہ نہ ہو سکے. یہی وہ چیز ہے جو فکر آخرت کو اجاگر کر سکتی. جی ہاں بالکل، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وہ جو فکر آخرت کی تیاری کے حوالے سے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے آپ نے اس پر روشنی بھی ڈالی ہے. اچھا صہیبہ آپ مجھے بتائیے گا کیا پلانس ہیں آپ کے آگے؟ اب آگے آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ یہاں تک تو آپ نے پینٹنگز کر لی ہیں، آگے کی کیا پلاننگز ہیں، کیا کرنے جا رہی ہیں آگے؟ آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت بڑا آرٹسٹ بننا ہے، اور انسٹیٹیوٹ کو بہت آگے لے کے جانا ہے، اور مطلب لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بہت کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ. اور اگر آرٹسٹ بننے کے بعد پھر ہم بھی ایک بڑے آرٹسٹ کھلائیں گے، اس کی ایک مطلب ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے، جیسے ڈیزائنرز ہوتے ہیں. تو بس میری خوشی ہے کہ ہاں یہ ہے کہ پورٹریٹ وغیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام ہے، تو یہ لوگوں کو سکھانا بھی ہے جی ہاں کہ جن لوگوں کو پیار بھی ہو، جن لوگوں کو پیار ہے، جن لوگوں کو آرٹ سے پیار ہے، ان کو اور بتانا ہے اور ان کو سکھانا ہے کہ نہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کو چیز بناتے ہوئے جو اللہ فیلنگس آتی ہے ان کو وہ محسوس کروانی ہے. تو انشاءاللہ بس یعنی بڑے بڑے آپ کے ارادے ہیں، اور یقیناً جب بڑے بڑے ارادے ہیں تو سوچ بھی بڑی، اور ارادے بڑے ہونا بہت ضروری ہے، اور پورا کرنا رب تعالیٰ کے بالکل اس کے اختیار میں ہے، اور وہ کرتا ہے، وہ پسند ہی ان لوگوں کو کرتا ہے جو آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو لے کے چلتے ہیں جو ان سے طاقت میں کم ہوں یا ان جیسے ہوں. تو اچھی سوچ رکھیں، اور ہمارا اختیار صرف اور صرف محنت پہ ہے. یہاں پہ ایک بنتا ہے چھوٹا سا بریک، اور بریک لیں، اور بریک کے بعد فوراً واپس آئیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پہ اپنے کامنٹس دینے ہیں، اپنے فیڈ بیک دینے ہیں، اور جو کہ ہے info@iqra.tv. اس پہ آپ اپنے کامنٹس دیں، بے صبری سے ہمیں انتظار ہوتا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس.
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور یقینی طور پر کامیابی کا راز بھی ہوگا، تو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا پڑے گا، یا انسان کو ایک انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے اس کے کیا اصول ہیں، کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. بالکل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم نے میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہود اور نصارہ دونوں کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. کیا بات ہے. تو نبی کریم کی زندگی کیسی زندگی تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا غاروں میں، جنگلوں، بیابانوں میں پناہ لے لی تھی؟ نہیں، بلکہ اسلام کی یعنی بعثت سے قبل آپ غار حرا میں ہوتے تھے. جب آپ کو نبوت ملی اس کے بعد جب آپ نے اعلان کیا تو آپ لوگوں کے درمیان ہوتے تھے. کیا بات ہے. آپ رات کا ایک وقت تہجد میں گزارتے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم میں تلاوت کرتے، لیکن دن کے اجالے میں آپ لوگوں کے مسائل سنتے، انہیں حل کرتے. آپ اپنے گھر میں کیسے ہوتے؟ آپ کا کردار اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ یعنی آپ ایک آئیڈیل شوہر تھے. آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہے، اور میں تم سب کی بنسبت اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہوں. یعنی آپ کہ اگر جوتا ٹوٹ گیا تو آپ خود گانٹ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں لوگ اپنے شوز پالش نہیں کر سکتے، استری نہیں کر سکتے، آپ اپنے کام خود کر رہے ہیں. پھر آپ معاشرے کو تربیت بھی اسی طرح کی دے رہے ہیں. یعنی آپ کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یعنی آپ کا وجود ایک طرف ایک بہترین غلام کا ہونا چاہیے، اور یہ غلام کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا غلام. یعنی آپ عبداللہ ہیں بنیادی طور پر. ہر مسلمان عبداللہ ہے، ہر انسان عبداللہ ہے، ہر عورت امۃ اللہ ہے، اللہ کی بندی ہے. یہ ایک رشتہ ہے ایک بندے اور بندی کا، اور اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے. یعنی کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی مرد ہو یا کوئی بھی عورت ہو، جب وہ اپنے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں عرش کی بلندیوں پر تم سے عرفہ اور اعلیٰ لوگوں کے درمیان تمہیں یاد کروں گا. کوئی واسطہ وسیلہ بیچ میں نہیں ہے. براہ راست آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں، بے شک. کسی بھی زبان میں پکار سکتے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا کہ ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مجھے وہ شعر یاد آیا کہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. کیا بات. تو زبان جس کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے جس کی زبان نہیں ہوتی. یعلم ما فی الصدور، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آخرت کا تصور دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی آخرت میں کامیاب ہونے کا تصور دیا، وہ دو چیزوں پر بنیاد رکھتا ہے. ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہے، کہ آپ ایک ہی وقت میں آپ اللہ کے غلام بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ اللہ کی مخلوق کے لیے مہربان بھی ہیں. مہربان بھی. تو آپ جس رشتے میں بھی ہیں، اگر کوئی تاجر ہے تو اسے امانت داری کا حکم دیا گیا، اگر کوئی آجر ہے تو اسے حکم دیا گیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو. اب یہاں پر آپ مزدور کو اجرت دے نہیں رہے اور آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اللہ. آپ صحیح کام کر نہیں رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازوں میں زیادہ وقت لگائیں. آپ نماز دیکھیں، فرض نماز پڑھ کر آپ اپنی ڈیوٹی پر آئیے، کیونکہ آپ اس وقت کسی کی ملازمت کر رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کہا جاتا ہے. ہم ہر روز نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں مالک یوم الدین، وہ ہے روز جزا و سزا کا مالک. لیکن کبھی کبھی ہم خود لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو وہ بلی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. اس نے اگر 100 قتل بھی کیے ہیں نا، اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جنت بھیجنے والے، کسی کو جہنم بھیجنے والے؟ آپ بندے ہیں، بندے بن کے رہیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. بہت ساری ایسی باتیں آپ یقین کریں کہ یہ پروگرام تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میں ہر لمحے کہتی ہوں کہ آج کی یہ نعمت تھی ہماری. ہمارا دن ایسا یوٹیلائز ہوا کہ ہم شاید
پھر کبھی اس موقع پہ آ سکیں نہیں آ سکیں، لیکن اس نے چنا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہیں جو آپ، میں، ہم سب، اقرا ٹی وی، ہم سب ایک دوسرے کے توسط سے یہ چیزیں جان رہے ہیں اور ان چیزوں کو، ذکر الہی کو ہم کر رہے ہیں۔ یہاں کی روشنی یقیناً وہاں تک پہنچی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بالخصوص ان لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ میں ایمی خان اجازت دیں، بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اور میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، آج کی نشست کا وقت ختم ہوا، دونوں مہمانوں کا، ڈاکٹر صاحب کا اور آپ کا صہیبہ، آپ کا بھی شکریہ، دونوں مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یقینی طور پر آپ دونوں نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ فکر آخرت پر ہم نے گفتگو کی اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب کائنات نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ تو اسی شعر کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور آخر میں آپ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے کہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، حسن و حسین ہیں پھول نبی کے، فاطمہ بھی کے اور علی کے، حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بھی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، اور رستہ ریاض نظر یہ آئے، قرب خدا تک جو لے جائے، عشق محمد، عشق محمد کا ہے وہ زینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔